بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ٹائٹل لگایا گیا تھا تھمبنیل پر کہ میت کو نہلانے کا طریقہ، دفنانے کا اور کفنانے کا طریقہ طلباء کے سامنے بتایا گیا۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے میت کا اعلان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بتایا گیا۔ اس کے بعد کفن کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور میت کے بدن پر جو کپڑا ہوتا ہے اسے کس طرح اتارا جاتا ہے وہ طریقہ طلباء کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ کے سامنے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کفن رکھا ہوا ہے، اسے کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور کس طرح کاٹا جاتا ہے، وہ تمام تفصیلات طلباء کے سامنے پیش کی گئی۔ اور میت کے جسم پر جو لباس ہے اسے کس طرح کاٹ کر نکالا جاتا ہے اس کی تفصیلات پیش کی گئی۔ اور اس کے بعد میت کو نہلانے کا طریقہ، جو تخت ہوتا ہے جس پر لٹا کر میت کو نہلایا جاتا ہے اس کو کس طریقے سے دھویا جائے اور دھونی دی جائے، وہ تمام تفصیلات بچوں کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ کے سامنے کچھ ویڈیو کی شکل میں جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ مکمل طور پر جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کی ویڈیو آپ تک نہیں بتائی جا رہی ہے۔ یہ طلباء کو سمجھانے کے لیے اور ان کے ذہن میں یہ طریقہ اتر جائے، پریکٹیکل طریقہ، اس لیے یہ پریکٹیکل کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کس طرح دلچسپی کے ساتھ مدرسے کے طلباء میت کو نہلا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز، ایک ایک طریقے کو ان کو بتایا گیا، پانی کہاں سے شروع کرنا ہے، کس جانب سے پانی ڈالنا ہے اور پانی کس طریقے سے تیار کرنا ہے، اس میں کیا کیا ہے، وہ تمام تفصیلات بچوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کو نہلایا جا رہا ہے اور بچے بڑے ہی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً میت کا غسل ہو چکا ہے۔ اب میت کو کفن پر کس طرح رکھا جاتا ہے اور کفن کس طریقے سے پہنایا جاتا ہے وہ تمام تفاصیل بچوں کے سامنے رکھی گئیں، اور کس طریقے سے نہلاتے وقت بدن پر جو بھیگا ہوا کپڑا ہوتا ہے اسے کس طریقے سے اتارا جاتا ہے وہ تمام تفصیلات بچوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ بہرحال اس میں مکمل طریقہ میت کو نہلانے کا، غسل دینے کا سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے لیے لائیو پریکٹیکل میں آپ اگر رہیں تو ممکن ہے تمام چیزیں سمجھ میں آ جائے۔ یہ آپ دیکھیں کفن کو کاٹ کر تیار کر کے ترتیب سے رکھ دیا گیا ہے طلباء کے درمیان ان کو سمجھانے کے لیے۔ غسل دینے کے بعد میت کو کفن پہ کس طرح رکھتے ہیں وہ پورا طریقہ ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ کے سامنے دیکھیں میت رکھی ہوئی ہے۔ میت کو کفن پہنانے کے بعد جنازے کی جو نماز ہوتی ہے اس کا پورا مکمل طریقہ پیش کیا گیا، بتایا گیا۔ آپ کے سامنے ابھی جنازے کی نماز کس طرح بچے ادا کریں گے وہ بھی بتایا جائے گا، ان کو سکھایا گیا اس میں کیا کیا چیز پڑھنی ہے، کیا ترتیب سے پڑھنی ہے، میت اگر بالغ ہے نابالغ ہے، ان تمام چیزوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے دیکھیں ویڈیو میں میت رکھی ہوئی ہے، میت کا چہرہ کھلا ہوا ہے، تو یاد رہے یہ میت نہیں ہے بلکہ ایک طالب علم ہے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کو، سر کو مکمل طور سے کفن میں ڈھانپا نہیں گیا ہے۔ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ میت کے لیے جو جنازے کی نماز ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ تمام تفصیل بچوں کے سامنے پیش کی گئی۔
اور ایک طالب علم کو کھڑا کیا گیا، اس نے جنازے کی نماز کو پڑھایا۔ جنازے کی نماز ہونے کے بعد میت کو قبر میں کس طرح اتارا جاتا ہے، کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ پورا طریقہ بتایا گیا۔ یہ دیکھیں قبر میں میت کو اتارا جا رہا ہے، یہ قبر میں میت اتر چکی ہے۔ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ بچوں کو سکھایا گیا۔ یہ بچہ الف لام میم اور آمن الرسول قبر پہ کس طرح پڑھتے ہیں وہ بچے نے پڑھا۔ آمن الرسول اور اس کی تفصیلات ہونے کے بعد میت کو کس طریقے سے تسلی دی جاتی ہے، سب سے پہلے اعلان کروایا گیا۔ ایک طالب علم نے تسلی کہاں ہوگی، کس طرح ہوگی، اس کا اعلان کیا، اور ایک طالب علم نے اس کی تیاری کی اور وہ آ کر اس نے تسلی دی۔ یہ بھی ہمارے طلباء کو اور ایک مسلمان کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے، کہیں ایسا موقع ہو اور کوئی جانکار عالم دین موجود نہ ہو تو وہاں پر اہل خانہ کو کس طرح تسلی دی جائے اور کس طریقے سے تسلی پیش کی جائے، اس کا پورا طریقہ آنا چاہیے، وہ سکھایا گیا، بتایا گیا۔ اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے۔ یہ طالب علم نے تسلی کا اعلان کیا جس نے میت کا پکارا کیا تھا۔ تسلی کا اعلان ہونے کے بعد جس طالب علم نے تسلی دینے کی تیاری کی تھی اس کو بلایا گیا، جس نے کئی دنوں سے تسلی دینے کا طریقہ اس کے لیے پورا ایک مواد اس نے کاغذ پر لکھا اور یاد کیا۔ یاد کرنے کے بعد طلباء کے سامنے بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا۔ یہ دیکھیں اس کے لیے کرسی لائی گئی۔ تسلی دینے کے بعد مسجد کے کچھ افراد نے بچوں کے لیے کھانا بنایا تھا اور کھانا بچوں کو کھلایا گیا اور اس کا نام بھاتی رکھ دیا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ بچے اس میں شوق اور ذوق کے ساتھ شامل رہیں اور دلچسپی لیں، ورنہ یہ ہاں جہاں میت ہو اہل خانہ کو رشتہ دار وغیرہ یا محلے کے لوگ